آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی الیکشن کا تیسرا مرحلہ، ضلع باغ اور حویلی کے 4 حلقوں میں پولنگ جاری۔ ووٹنگ کا عمل 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گا۔ حویلی میں وزیراعظم فیصل ممتاز راٹھور اور نون لیگ کے محسن عزیز میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ 4,60,000 سے زائد ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پلندری کی 2 اور راولہ کوٹ کی 5 نشستوں پر الیکشن کا شیڈیول بعد میں جاری کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی الیکشن کے پہلے 2 مراحل میں نون لیگ نے 24 اور پیپلز پارٹی نے 9 سیٹیں حاصل کی۔ شدید تحفظات کا اظہار نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شیری رحمان نے کہا، LA 16 کے پولنگ سٹیشن 61، LA 15 کے پولنگ سٹیشن 87، 143، 144 پر بروقت پولنگ شروع نہ ہونا تشویشناک ہے۔ کہا، ضائع وقت پورا کر کے ووٹرز کو حق رائے دہی کا مکمل موقع دیا جائے۔ LA 16 کے پولنگ سٹیشنز 119، 120 پر پیپلز پارٹی کے ایجنٹس کو داخلے سے روکنا انتخابی شفافیت پر سنگین سوال ہے۔ پریزائڈنگ افسران سے وضاحت طلب کی جائے۔ LA 15 کے پولنگ سٹیشن 158 سے پیپلز پارٹی کے پولنگ ایجنٹ کو باہر نکالنے کا فوری نوٹس دیا جائے۔ پاک سرزمین کو دہشت گردی سے پاک کرنے کا مشن، بلوچستان میں آپریشن رد الفتنہ سوئم جاری۔ فتنہ ہندوستان کے سرغنہ وزیر سمیت 5 دہشت گرد جہنم واصل۔ سیکورٹی فورسز کا پنجگور کے علاقے سرکینی اور چھیدگی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ دہشت گردوں کے قبضے سے 4 موٹر سائیکلز، مشین گنز اور بھاری اسلحہ برآمد۔ ہلاک دہشت گرد مقامی تاجروں اور دیگر شہریوں سے لوٹ مار، بھتہ خوری، اغوا اور دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث تھے۔ صدر پاکستان آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب کارروائیوں پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج 3 بجے طلب۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ میں مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر کابینہ کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ ملک کی مجموعی معاشی اور سیکورٹی صورتحال پر غور ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کویتی وزیر خارجہ شیخ جراح جابر الحمد الصباح سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کویتی وزیر خارجہ کی مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو مبارکباد۔ مشرق وسطی اور مقبوضہ بیت المقدس کی صورتحال پر تبادلہ خیال، 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت، پاک کویت قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق۔ ایران سے محدود سطح پر مذاکرات کر رہے ہیں، دباؤ بڑھانے کے بجائے رویہ محتاط ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے، ایران کے پاس فوجیوں کو تنخواہیں دینے کے لیے بھی رقم نہیں۔ ایران میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، تہران پر اقتصادی دباؤ کے اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ معاملہ شطرنج کے کھیل کی طرح ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کی بحری ناکہ بندی کے تحت اب تک 55 تجارتی بحری جہازوں کا رخ موڑا جا چکا ہے۔ اس وقت 20 سے زائد امریکی جنگی بحری جہاز مشرق وسطی میں تعینات ہیں۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے منفی اثرات، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $84.30 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کا 1 بیرل $78.69 کا ہو گیا۔ گولڈ مارکیٹ میں سونا $4,321 فی اونس فروخت۔ چپ ساز کمپنیوں کے حصص میں سرمایہ کاری کا سلسلہ جاری۔ چینی روبوٹ ساز کمپنی یونیٹری کی شنگھائی سٹاک مارکیٹ میں زبردست انٹری، سرمایہ کاروں کی یونیٹری کے حصص کی خریداری میں غیر معمولی دلچسپی۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں نئے ہفتے کا مثبت آغاز، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 856 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس میں 1,82,286 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی یومیہ تبدیلی نامنظور، آل پاکستان گڈ ٹرانسپورٹس اتحاد کی ہڑتال کا دوسرا روز، ملک بھر میں مال برداری کا نظام شدید متاثر۔ وفاقی حکومت اور گڈز ٹرانسپورٹرز کے مذاکرات آج ہوں گے۔ صدر آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد ملک شہزاد کہتے ہیں، مطالبات منظور نہ ہونے تک ہڑتال جاری رکھیں گے۔ جولائی میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے $3.6 ارب ترسیلات زر بھجوائیں۔
اسٹیٹ بینک کے مطابق ترسیلات زر میں سالانہ 13% اور ماہانہ 4.5% اضافہ ریکارڈ۔ سعودی عرب سے 91 کروڑ 39 لاکھ ڈالر ترسیلات موصول ہوئیں۔ متحدہ عرب امارات سے 73 کروڑ 73 لاکھ ڈالر بھیجے گئے۔ برطانیہ سے 55 کروڑ 55 لاکھ ڈالر، امریکہ سے 31 کروڑ 72 لاکھ ڈالر کی ترسیلات موصول ہوئیں۔ سندھ حکومت کا میر رضا قتل کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنچار اور میئر کراچی مرتضی وہاب کی میر رضا کے والدین سے ملاقات۔ لواحقین کو شفاف تحقیقات کی یقین دہانی کہا۔ سندھ ہائی کورٹ کے جج کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے گا۔ پولیس کی تحقیقاتی ٹیم کو جوڈیشل کمیشن کے ماتحت کر دیا جائے گا۔ کسی ذمہ دار سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ میر رضا کے اہل خانہ کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کسی چیز کو نہیں چھپایا جائے گا، مجرموں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ وکیل جبران ناصر نے کہا رضا کے اہل خانہ نے عدالتی کمیشن پر رضامندی ظاہر نہیں کی۔ میر رضا کو قتل کے بعد تیزاب سے جلانے کی کوشش کی گئی۔ میڈیکل بورڈ کی تحقیقات کے بعد تہلکہ خیز انکشافات سامنے آ گئے۔ مقتول کی شناخت مٹانے کے لیے تیزاب ڈالا گیا۔ میر رضا کے چہرے اور ہاتھ سمیت مختلف اعضاء کو تیزاب سے جلایا گیا، جس کی وجہ سے میر رضا کے جسم کی رنگت بدلی۔ ذرائع کے مطابق شرٹ کے سامنے کے حصے پر تیزاب کے نشانات پائے گئے۔ سینے کے قریب شرٹ کا کچھ حصہ جلا اور پھٹا ہوا تھا۔ میر رضا کی شرٹ سمیت مختلف سیمپلز فورینزک کے لیے بھیجے گئے۔ فورینزک رپورٹ سے شرٹ پر موجود نشانات کی نوعیت واضح ہو گئی۔ کیس کی تفتیش انسپکٹر چودھری غضنفر علی کے سپرد۔ ایڈیشنل آئی جی آزاد خان نے ڈی ایس پی شارع فیصل اور ایس ایچ او گلستان جوہر کو معطل کر دیا۔ ذرائع کے مطابق آج بڑے افسران کے تبادلے کا بھی امکان۔ کراچی میں رکن قومی اسمبلی قادر پٹیل کے دفتر پر حملہ، کار سوار مسلح حملہ آوروں کی فائرنگ۔ پولیس کے مطابق گولیاں دروازے پر لگیں۔ جائے وقوع سے 9mm پستول کے 5 خول ملے۔ اطراف کی CCTV فوٹیج حاصل کی جا رہی ہے۔ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ پنجاب بلائے خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بارش کی پیشگوئی۔ دریائے سندھ میں کالا باغ، تونسر، گڈو براج پر نچلے درجے کا سیلاب۔ سمڑیال میں نالا اے کے بند میں بھوپال والا اور کوٹلی مرلا کے مقام پر شگاف۔ سیلابی پانی تیزی سے آبادی میں داخل، سینکڑوں ایکڑ اراضی زیر آب۔ پانی قبرستان اور گورنمنٹ اسکول میں بھی داخل۔ بھوپال والا میں 4 سے 5 فٹ تک پانی جمع، علاقہ مکین شدید مشکلات کا شکار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس پاکستان کے وفد کی ملاقات۔ وفد نے معیار تعلیم کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے اقدامات کو سراہا۔ نواز شریف اسکول آف ایمیننس پروجیکٹ کو قابل تحسین قرار دیا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس وفد کی فروغ تعلیم کے لیے بھرپور تعاون کی پیشکش۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اشتراک کار کی پیشکش کا خیر مقدم۔ نواز شریف اسکول آف ایمیننس میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے نصاب کا پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ۔ مریم نواز نے کہا پنجاب ہی نہیں سندھ اور دیگر صوبوں کے لوگوں کی بھی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ حج 2027 کی درخواست و اخراجات وصولی کے طریقہ کار کو حتمی شکل دے دی گئی۔ سرکاری اسکیم کے تحت درخواستوں کی وصولی اگست کے تیسرے ہفتے میں شروع ہوگی۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف نے کہا عازمین ون لنک یا PSID اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے رقم جمع کروا سکیں گے۔ آن لائن چلان کے ذریعے نقد رقم بھی جمع کروانے کی سہولت۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی بھی جدید ڈیجیٹل نظام کے ذریعے درخواستیں اور واجبات جمع کروا سکیں گے۔ نجی اسکیم کی درخواستوں اور واجبات پالیسی کو بھی حتمی شکل دے دی گئی۔ حج 2027 کا مجموعی کوٹا 1,79,210 مقرر۔ سرکاری حج اسکیم کے لیے 60% کوٹا مختص۔ ہری پور میں ہزارہ کی قدیم ثقافتی روایت چکر بیل دوڑ۔ سرائے نعمت خان کے سرسبز پہاڑوں میں میلہ۔ پنیا پہاڑوں کے بیل نے میدان مار لیا، مالک کو موٹر سائیکل کا انعام۔ پوزیشن ہولڈر میں 50,000 روپے انعامات اور ٹرافیاں تقسیم کی گئیں۔
تاریخی مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کی خوشی میں اسلام آباد میں شاندار آتش بازی، گلگت سے کراچی تک پوری قوم کی ایک آواز، پاکستان، سعودیہ اور ترکی زندہ باد۔ ملک بھر میں اہم شاہراہوں پر پاکستان، سعودیہ، ترکی کے پرچموں کی بہار۔ ایوان صدر، وزیر اعظم ہاؤس، پارلیمنٹ کی عمارت سج گئی۔ لاہور کا مال روڈ روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی ہیڈ کوارٹرز اور ہوائی اڈے روشنیوں سے منور۔ پاکستان ریلویز ہیڈ کوارٹرز کو بھی سجا دیا گیا۔ اور ملک بھر میں جشن آزادی کی گہما گہمی، شہر شہر قومی پرچموں، جھنڈیوں اور سبز ہلالی ملبوسات کے اسٹال سج گئے۔ بچے 14 اگست کے لیے لباس، بیچز اور ٹوپیاں خریدنے میں مصروف۔ براہوی زبان میں ملی نغمہ رنیز، گلوکار اختر چنال نے آواز کا جادو جگایا۔